اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ بچوں کا اچھا اور اسلامی نام رکھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ نام والی لڑکیاں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں۔ اس نام والی لڑکیاں جن گھروں میں ہوں گی اس گھر میں دولت ہی دولت ہوگی، کیونکہ یہ 15 نام بہت ہی بابرکت ہے کہ ایسے نام جو صحابہ کرام یا صحابیات میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے اور آپ نے انہیں پاس فرما دیا، تو ایسے ناموں کا معنی تو بلا شبہ خوبصورت ہی ہے، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس سے لیے جا چکے ہیں، اور بارہا کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ کلمات میں بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے ہیں، یعنی یہ وہ نام ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں باز فرما دیا، تو پھر رہتی دنیا تک کوئی شخص ان بابرکت ناموں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ بحیثیت مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحاب ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا بھی بہترین ہو اور آخرت بھی، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کا نزول ہو، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ساتھ ہو۔ جب ایک بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتی ہے تو سب سے پہلا تحفہ جو ہم اسے دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پیارے سے نام کا انتخاب کیا جائے، ایسا نام جو پکارنے والے کی زبان کو بھی مٹھاس سے بھرتے، اور جس کا نام لیا جا رہا ہے اس پر رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے نزول کا سبب ماڈرن بھی ہو، نام پکارنے میں آسانی بھی ہو اور اس کا معنی بھی خوبصورت ہو۔ تو ایسے نام ہمیں صرف اور صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابیات کے ہی مل سکتے ہیں، جن کا معنی بھی اچھا ہے اور نام بھی خوبصورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسے نام ہیں جو گاہے بگاہے ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس پر بھی جاری ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں بچیوں کے لیے ایسے ہی خوبصورت نام پیش کیے جا رہے ہیں۔ جن بچیوں کے یہ نام ہوں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے وہ جہاں بھی رہیں گی رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہوں گی، ماں باپ کے گھر میں بھی، شوہر کے گھر میں بھی، اور سسرال کے گھر میں بھی، اور آخرت میں بھی اچھائی والا معاملہ پیش آئے گا۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ بابرکت نام کون سے ہیں، ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے نام ہے یسیرہ، نہایت ہی خوبصورت نام ہے، اس کا معنی ہے آسانیاں لانے والے، یعنی جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ جس گھر میں ہوگی اس گھر میں آسانیاں آئیں گی، جس کے نکاح میں ہوگی اس کے لیے آسانیاں لانے والی بن جائے گی۔ دوسرا نام ہے شیمہ، شیمہ رہی بلکہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ شیمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی، حوازن کی قیدیوں میں قید ہو کر آئی، بڑی عمر کی تھی۔ مسلمانوں نے قید کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن لے کر انہوں نے یقین نہیں کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور انہیں فرمایا کہ آپ کے لیے ہی اجازت ہے کہ یہاں میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو یہاں رہے، اگر واپس جانا چاہتی ہے تو واپس چلی جائے۔ اور ان کو واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے خادم بھی دیے، ان کی خدمت بھی کی اور ان کے ساتھ بہنوں والا معاملہ فرمایا۔ لہٰذا شیمہ نام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا نام ہے۔ تیسرا نام ہے روضہ، مطلب ہے باغ، یعنی کہ جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی خوشبودار اور پھلدار بنائے گی۔ جان لیجئے کہ یہ صحابیہ کا نام ہے۔ چوتھے نمبر پر نام ہے صائبہ، جبکہ اس نام کا مطلب ہے قدردان یا فرمانبردار، بہت ہی پیارا اور منفرد نام ہے۔ پانچویں نمبر پر نام ہے شفا،
اور اس کا مطلب ہے صحت یاب۔ جان لیجیے کہ صرف اس غرض سے یہ نام نہ رکھیں کہ ان کے معنی اچھے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابیات کے نام ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیے ہوئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس سے بار بار لیے گئے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تبدیل نہیں فرمایا۔ چھٹے نمبر پر نام ہے اسما۔ یہ بھی نہایت خوبصورت نام ہے، اس کا معنی ہے بلند مرتبے والے اور درجے والے۔ ساتواں نام ہے حسنہ، اس کا مطلب ہے خوبصورت یعنی حسن والی صحابیہ کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ آٹھواں نام ہے رجا یعنی امید، مطلب امید کی کرن، لہٰذا کسی مچھی کا کے ذات پر اس نام کا بھی بڑا اثر ہے، تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مچھی کے نصیب جگا دیں گے۔ اگلا نام ریحانہ ہے اور اس کا معنی ہے خوبصورت گلدستہ۔ جیسے لڑکوں کا نام ہوتا ہے تو یہ نام ریحانہ اسی کا مؤنث ہے اور ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ جان لیجیے کہ ریحانہ کا مطلب ہوا کہ پھولوں جیسی خوبصورت۔ 10واں نام ہے خولا، اور حضرت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ تھی، اور یہ ایسی صحابیہ تھی کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورے دور کو نازل فرما دیے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی طلاق کا جو قانون چلا آ رہا تھا، تو صحابیہ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بدولت اس میں تبدیلی کی گئی۔ یہ وہ صحابیہ ہے کہ جب ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جس پر کسی قسم کا کوئی رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ ہم نے اس قانون کو بدل دیا ہے، اور اب قیامت تک جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شوہر اپنی زبان سے 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دے دے تب تک طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ نہایت ہی برکت اور فضیلت والا نام ہے اور یہ نام ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا رحیلہ، اور اس نام کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی ہے، یعنی کفر سے کوچ کرنے والی۔ تو جب بھی کوئی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی جانب ہی مائل ہوتا ہے، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ 12واں نام سعیدہ ہے۔ 13واں نام سعدیہ، ان کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی اچھے وقت والے، خوش نصیب، لہٰذا بہت ہی اچھے نام ہے۔ اگلا نام ہے قرۃ العین، بچیوں کا نام ہے اور اس کا معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی رونق، لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ 15واں نام سدرہ ہے اور یہ لفظ سدرۃ المنتہا سے لیا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہا کی جڑ میں ہے۔ یہ نام صحابیات میں سے ہے اور اس کا مطلب ہے بیری کا درخت، جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کے صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے، اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔